अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम थोड़ी देर में अपना लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। थोड़ा सा मैं वेट कर रहा हूँ बाकी स्टूडेंट्स भी हमें ज्वाइन कर लें। आज का आज का लेक्चर भी काफ़ी रैपिड होगा। रीज़न इज़ दैट कि हमारे पास जो है 2 लेक्चर्स हैं, ठीक है, जिसको हमने कवर करना है, ठीक है। मेरी कोशिश ये होगी कि हम मैक्सिमम काम जो है आज के लेक्चर में कर लें, और फिर हमारे पास जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, जो हमें शायद मेकअप एक लेना पड़े, वो मैं चाह रहा था इतना लेंथी ना हो, हार्डली 40 मिनट्स का या 1 सेशन हो, उससे ज़्यादा हमारे पास ना हो। सो उस कॉन्टेक्स्ट में मैं देख रहा था चीज़ों को, तो जैसे हमें स्टूडेंट्स हम ज्वाइन करेंगे तो फिर हम डिस्कशन कर लेंगे, पेपर की डिस्कशन भी आपके साथ कर लेंगे कि पेपर आपका कैसा है या कैसा होना चाहिए। पेपर एक्चुअली आप लोगों का बन चुका है। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का भी पेपर आप लोगों का बन चुका है, ठीक हो गया जी। तो आज का जो फर्स्ट लेक्चर है वो जो होगा ये काफ़ी इंफॉर्मेटिव है। सेकंड लेक्चर भी काफ़ी इंफॉर्मेटिव है, लेकिन जो आपका फर्स्ट लेक्चर इट इज़ मोर अबाउट जर्नल इंफॉर्मेशन जो आपके पास होनी चाहिए। तो इसको थोड़ा हम क्विकली देखेंगे, और आप लोग जहाँ पर आपको समझना है आप लोग मुझे रोकें और इसको हम डिस्कस करेंगे और समझेंगे, ठीक है। थोड़ा सा 1-2 मिनट, 1 मिनट और 35 तक वेट कर लेते हैं मैक्सिमम। अगर हमारे पास स्टूडेंट्स कम हुए हैं तो फिर हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। मीनवाइल अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चन है, कोई चीज़ें आप लोगों को क्लियर नहीं है तो प्लीज़ जी डिस्कस करें, पूछें जी। जी, जी बेटे पूछें, पूछें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम बेटे। तो सर वो जो कह रहे हैं कि दूसरा सेशन रखेंगे वो कब होगा? सॉरी कौन सा सेशन? आप कह रहे थे ना कि दूसरा एक सेशन रखेंगे जिसके अंदर वीक 16 डिस्कस होगा 40 मिनट्स का, जैसे आप कल कह रहे थे, हाँ तो जी। वो कब रखेंगे, आज रखेंगे या कब? मेरी तो कोशिश ये है कि अगर हम आज ही थोड़ा सा काम रह गया ना, अगर इतना कोई ज़्यादा लेंथी काम ना हुआ तो आज ही हम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है, उसे कंटिन्यू कर लेंगे आगे। और मतलब लेट्स से 10 मिनट्स 20 मिनट्स का हुआ तो आज कर लेंगे, वरना फिर हम कल कर लेंगे। दोनों ऑप्शन है हमारे पास। कल आप लोगों की क्लासेस तो कोई नहीं है। सर कल एक तो पाकिस्तान स्टडीज़ की होनी हमारी, और आज बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के सर कल रात को बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के सर का मैसेज आया था कि फ्राइडे को होगी क्लास 11 बजे। तो 11 टोटल बजे पे आपकी हमारी फ्राइडे को 3 क्लासेज हो जाएंगी, तो कोई ऐसा इशू नहीं है मुझे। ठीक हो गया, चलें अच्छा आपने बता दिया। कि हम कोशिश करें फिर आज ही हम देख लेते हैं। तो आज तो आपकी इस क्लास के बाद कोई और क्लास नहीं है ना? इसके बाद सर बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स की लैब है सर, हमजा वाली। अच्छा, चलें हम देख लेते हैं, देख लेते हैं, वरना हम कल ना कहीं हम मैनेज तो कर लेंगे, आप बेफिक्र हो जाएं। ठीक हो गया, थैंक यू। लेकिन आपने अच्छा बता दिया कि थोड़ी सी मुझे अब आइडिया हो गया हम कैसे लेके चलें। ठीक है जी, हम अपने आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है इट कंसिस्ट ऑफ, इसमें जो की पॉइंट्स हैं, इंट्रूजन होती क्या है या इंट्रूडर्स क्या होते हैं, इंट्रूडर डिटेक्शन का सिस्टम क्या होता है, हनी पॉट्स का कॉन्सेप्ट क्या है, और यूज़र ऑथेंटिकेशन क्या है। तो ये वो टॉपिक्स हैं जो अब हम देखें। हमने स्टार्ट किया था, जो हमारा मेन फोकस था इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के बारे में था, और मोस्टली जब स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को डिस्कस करते हैं तो उन्हें लगता है कि जी इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन यही तमाम चीज़ें हैं और इनके अलावा और कोई चीज़ नहीं है जब हम सिक्योरिटी की बात करते हैं। लेकिन जैसे आपने मैसेज ऑथेंटिकेशन पढ़ा, यूज़र ऑथेंटिकेशन पढ़ा, अब हमने लास्ट टाइम फायरवॉल पढ़ा, फिर उसमें हमने पब्लिक की के बारे में, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा, की डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ा। तो इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अब हम एक और नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जो हमारे पास इंट्रूजन पर है। अच्छा, इंट्रूजन होती क्या है? ठीक है, इंट्रूजन बेसिकली कॉन्सेप्ट है क्या? इंट्रूजन का कॉन्सेप्ट जो है वो ये है कि अगर कोई सॉफ्टवेयर या कोई शख्स आपके सिस्टम में इलीगली आपकी परमिशन के अलावा, परमिशन के बगैर आपके सिस्टम में या आपके नेटवर्क में दाखिल होता है, दैट इज़ कॉल्ड इंट्रूजन।
انٹروژن بہت سارے میتھڈ سے ہو سکتی ہے. انٹروژن آپ کے پاس جو میل ویئر سافٹ ویئرز ہیں, یعنی جو میل ویئرز ہیں, ان کے ذریعے بھی ہو سکتی ہے. کوئی ورم ہو سکتا ہے, کوئی وائرس ٹروجن ہارس ہو سکتا ہے, کوئی باٹ ہو سکتا ہے آپ کے سسٹم میں جو آلریڈی ہو, ٹھیک ہے, جو آلریڈی آپ کے سسٹم کو انفیکٹ کرتا ہو لیکن آپ کو پتہ نہیں ہے, اور وہ آپ کے سسٹم میں کوئی لوپ ہول فائنڈ آؤٹ کر کے بتائے کہ جی اس سسٹم میں یہ لوپ ہول ہے, یہ پورٹ نمبر اوپن ہے, تو آپ اس سے کنیکٹ ہو سکتے ہیں. تو دس تھنگ از کالڈ انٹروژن. ٹھیک ہے, اس کانسیپٹ کو ہم کیا کہتے ہیں, انٹروژن. اینڈ اب انٹروژن تو ہو گئی ہے. اب انٹروژن کے بعد ڈیمیج کیا کاز ہوتا ہے, اٹ ڈپینڈز آن دا انٹینشن. آپ کے کریڈینشل چوری کیے جا سکتے. کریڈینشل کا مطلب ہوتا ہے آپ کے لاگ ان, آپ کے پاس ورڈ چوری کیے جا سکتے ہیں, آپ کا کریڈٹ کارڈ نمبر, آپ کا کریڈٹ کارڈ کا پن نمبر, ادر سیکریٹ انفارمیشن, آپ کا ڈیٹا جو وچ از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ, وہ آپ کے پاس چوری کیا جا سکتا ہے. تو پھر انٹروژن کے بعد اگر انٹروژن ہو جاتی ہے تو پھر آپ کے پاس جو ڈیمیجز ہیں وہ پھر اس کے دے آر نمبر آف ڈیمیجز وچ کین بی occurred on your system, on your network. ٹھیک ہے, تو دس تھنگ از کالڈ انٹروژن. انٹروڈرس کون سے ہوتے ہیں؟ ٹھیک ہے, ہمارے پاس یہاں پر انٹروڈرس کی نے مختلف قسم کی ڈسکشنز کی ہوئی ہیں. ہم ان کو ون بائی ون دیکھتے ہیں. سب سے پہلے انٹروڈر وہ شخص ہوتا ہے یا وہ سافٹ ویئر ہوتا ہے جو آپ کے سسٹم میں داخل ہوتا ہے. As with any defense strategy, an understanding of possible motivation of the attacker can assist in designing a suitable defensive strategy. ٹھیک ہے, ڈیفینسو اسٹریٹجی ہونی چاہیے کہ انٹروژن سے کیسے بچا جا سکتا ہے, یا اگر انٹروژن ہو گئی ہے تو پھر اس کے لیے کیا کیا جا سکتے ہیں. یہاں پر ہم انٹروڈرس کو مختلف کلاسز میں ڈیفائن کرتے ہیں. جو پہلی کلاس ہے انٹروڈرس کی, اسے ہم کہتے ہیں سائبر کرمنلس. دیز آر دا انڈیویجولس اور ممبرس آف این آرگنائزڈ کرائم گروپ ود گول آف فائنینشیل ریوارڈ. ٹھیک ہے, یہ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو جن کسی گروپ سے تعلق رکھتے ہیں, اور یہ کچھ لوگوں کے لیے کام کرتے ہیں. میں آپ کو اس کی ایگزامپل دیتا ہوں کہ فار ایگزامپل ریسنٹلی آپ نے دیکھا تھا جی پاکستان کے خلاف بڑا پروپوگنڈا ہو رہا تھا کہ جی پاکستان از اے ٹیررسٹ نیشن, یا اس طرح کی چیزیں ہو رہی تھیں. تو بیسکلی یہ آرگنائزیشنس خود جو میرا اینمی ہوگا وہ خود یہ کام نہیں کرے گا, بلکہ وہ کسی کو کہے گا کہ جی یہ کام کریں. اگر آپ ایک رپورٹ دیکھیں جو آپ کی سائبر اٹیکس کی رپورٹ ہے, تو اس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ مختلف جو کمپٹیٹرز ہوتے ہیں دے اٹیکس آن ایچ ادر. ٹھیک ہے, جیسے کورینز جو ہیں, رشینز جو ہیں, چائنیز جو ہیں, امریکنز, یہ ایک دوسرے پہ ایک کنٹینیوسلی اٹیک کرتے ہیں. تو یہ کنٹریز خود نہیں کرتی, یہ آپ کی کیا کرتی ہیں, مختلف ایجنسیز کو ہائر کرتی ہیں, اور وہ جو ایجنسیز ہوتی ہیں پھر فائنینشیل ریوارڈ لیتی ہیں. ٹھیک ہے, مختلف ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں ان کی, آئیڈینٹی تھیفٹ ہوتی ہے, فائنینشیل کریڈینشیل چوری کرنا ہوتا ہے, کارپوریٹ اسپائناش ہوتا ہے, اس کو ہم اسپائناش کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اسپائنگ ہوتا ہے. ٹھیک ہے تو انگلش ورڈ لیکن اس کو پروناؤنس اسپائناش کہتے ہیں. ٹھیک ہے, ڈیٹا تھیفٹ ہوتی ہے, ڈیٹا رینسمنگ ہوتی ہے. ڈیٹا رینسمنگ بڑا سمپل سا کانسیپٹ ہے, آپ کا ڈیٹا چوری کر لیا اور وہ کہتے ہیں جی جب تک آپ اتنے پیسے ہمارے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر نہیں کریں گے تو ہم آپ کو نہیں دیں گے. ٹھیک ہے, یہ انڈر گراؤنڈ ہوتے ہیں, ڈارک ویب ہوتا ہے جس کے یہ حصہ ہوتے ہیں. پھر ہمارے پاس ہی آگے ایک کیٹیگری آتی ہے, ایکٹیوسٹ آ جاتے ہیں. These are the individual usually working as an insider or a member of a large group of outsider attackers who are motivated by social or political causes. ایکٹیوسٹ جو ہوتے ہیں یہ آپ کے ہوں گے تو آپ کی آرگنائزیشن کا حصہ ہی, لیکن جو آؤٹر گروپ ہوگا اس کے ساتھ بھی شامل ہوں گے, اور ان کے کچھ اپنے موٹیوز ہوتے ہیں. جیسے ہم نے پولیٹیکل موٹیوز کی بات کی, سوشل موٹیوز کی بات کی. میں کل پرسوں ایک نیوز سن رہا تھا جس میں گلگت بلتستان سے تعلق ایک شخص تھا, ایک ینگ شخص تھا. he was actually working for some other کیا کہوں کہ some other agencies which were working against the Pakistan. تو ان کی وہ دونوں سائڈ پر پلے اراؤنڈ کرتے ہیں اور ایک سائڈ کو نقصان پہنچاتے ہیں. they are also known as the hackers and their skill level is often quite low. تو وہ ان کو اتنی ہیکنگ وغیرہ کی اتنی نالج نہیں ہوتی, بٹ وہ جو ایک خاص قسم کی انفارمیشن چاہیے ہوتی ہے جس کو باقی لوگ ایکسپلائٹ کر سکتے ہیں, وہ انفارمیشن دی جاتی ہے. جس میں ہمارے پاس بہت سارے اٹیک ہوتے ہیں, جیسے ویب سائٹ ڈیفیسمنٹ, یعنی آپ کی ویب سائٹ پہ کچھ ایسی انفارمیشن پوسٹ کر دینا جو آپ کی آرگنائزیشن کے لیے مناسب نہ ہو. پھر آپ کے پاس ڈینائل آف سروس اٹیک ہے, جہاں پر آپ کے پاس سرورز رسپانس دینا چھوڑ دیتے ہیں. تھیفٹ اینڈ ڈسٹریبیوشن آف ڈیٹا دیٹ ریزلٹ ان نیگیٹو پبلسٹی, کمپرومائزز آف ایجنٹ, وہی جو ہم بات کر رہے ہیں کہ تمام ہوتی ہے. ٹھیک ہے,
پھر ہمارے پاس یہ آ جاتی ہے اسٹیٹ اسپانسرڈ آرگنائزیشن. ان کو ہم ویسے اوپر ڈسکس کر چکے ہیں. جو ہمارے پاس مختلف قسم کی نیشنز ہوتی ہیں وہ اپنی رائیولری کی وجہ سے ایک دوسرے پر اٹیک کرتی ہیں. ایڈوانس پرسسٹنٹ اٹیکس جو ہوتے ہیں یہ خاص قسم کے ہائی لیول اٹیکس ہوتے ہیں جو مختلف قسم کے لیے ہوتی ہیں. آپ کو انٹرسٹنگ ایک بات بتاؤں, آپ کا امریکہ کا جو تمام گرڈ اسٹیشن ہے جو آپ کی الیکٹرک پاور انرجی سپلائی کرتا ہے, دیٹ از ٹوٹلی اسمارٹ, دیٹ از مینس کنٹرول بائی کمپیوٹرز, بڑے افیکٹولی لوڈ مینیج ہوتا ہے. وہاں پر پاور فیلیئرز بھی ان کی جو ہے پاور آؤٹیج جسے کہتے ہیں بجلی جانا, جسے ہم لوڈ شیڈنگ یہاں پر کہتے ہیں, وہ بہت کم ہے. تو موسٹلی وہاں پر ان کے یہ جو پاور گرڈ اسٹیشنز ہیں ان پہ اٹیک کیا جاتا ہے کیونکہ وہ تمام کنٹرول ہوتے ہیں, مینیج ہوتے ہیں تھرو کمپیوٹرز. تو میرا اٹیک کرنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جی سم ہاؤ جب آپ کا گرڈ وہ ہو جائے گا تو جیسے ہمارے پچھلے دنوں بلیک آؤٹ ہو گیا تو اس سے پھر آپ فردر کچھ ایکٹیویٹیز کیری فارورڈ کر سکتے ہیں. تو یہ اسٹیٹ اسپانسرڈ آرگنائزیشنز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, پھر آگے ادرس, یہ دیز آر دا ہیکرز جن کی موٹیویشن ہوتی ہیں, جن کوئی خاص موٹیویشن نہیں ہوتی ہیں. یہ کلاسیکل ہیکرز ہوتے ہیں موسٹلی. یہ کیا کرتے ہیں, مختلف کمپیوٹرز کو ایکسپلور کرتے ہیں, ان کی ورنیبلٹیز ان میں جو کیا ہوتے ہیں کیا کہتے ہیں ان کی ویکنیسز فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں, نئے اٹیکس لانچ کرتے ہیں. یہ ایز اے ہابی ہیکرز ہوتے ہیں. ہابی مطلب ایز اے ہابی یہ اپنی ہیکنگ کو پریکٹس کرتے ہوتے ہیں. اچھا, پھر ہمارے پاس اسکل لیولز بھی مختلف آ جاتے ہیں. ان اسکلس لیول کو انہیں ڈیوائڈ کیا ہے جی 3 حصوں میں. ایک اپرینٹس ہوتا ہے, ایک جرنی مین ہوتا ہے, اور تیسرا جو ہوتا ہے ماسٹر ہوتا ہے. اپرینٹس جو ہوتے ہیں یہ بڑے سمپل لیول کے ہیکرز ہوتے ہیں. مطلب ان نے ابھی شاید ہیکنگ یا جو یہ اٹیکس ہوتے ہیں ان کی ٹول کٹس کو استعمال کرنا ہی سیکھا ہوتا ہے. موسٹلی ان کے پاس اسکرپٹنگ نالج نہیں ہوتی. تو یہ جو آلریڈی ایگزسٹنگ ٹولز ہوتے ہیں انہی کو استعمال کر کے یہ مختلف قسم کی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں, انٹروژن کی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں. ان کو اسکرپٹ کڈیز بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. پھر آپ کے پاس جرنی مین ہوتے ہیں. جرنی مین جو ہوتے ہیں ان کا جو اسکل لیول جو ہوتا ہے تھوڑا سا ہائی ہوتا ہے. اس میں بیسکلی وہ ٹولس کٹ کو نئے ٹولس کٹ کو ایکسپلور کرتے ہیں, کچھ نئے اٹیکس کرتے ہیں, ورنیبلٹیز کو ڈیفائن کرتے ہیں, جو ایگزسٹنگ اٹیکس ہوتے ہیں ان کو یوز کر کے پھر یہ مختلف قسم کی انٹروژن وغیرہ کرتے ہیں. پھر آپ کے پاس ماسٹرز آ جاتے ہیں. ماسٹرز جو ہوتے ہیں اس میں آپ کے پاس جو اسکل لیول بہت ہائی ہوتا ہے. بیسکلی یہاں پر جو ہوتا ہے تمام جو آپ کے پاس نالج وغیرہ تو ان کے پاس ہوتی ہے کیونکہ یہ ماسٹر ہوتے ہیں. لیکن یہ جو ہوتے ہیں ان کی جو خاص بات ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ یہ خود بھی نئے اٹیکس کو کریٹ کرتے ہیں. یا اب جرنی مین جو تھے وہ مختلف اٹیکس ایگزسٹنگ اٹیکس کو ان کو اسکرپٹنگ کرنا, ان کو ورنیبلٹی ایکسپلور کرنا وہ تو ہے. لیکن جو ماسٹرز ہوتے ہیں وہ یہ تمام کام کرتے ہیں لیکن وہ خود بھی کیا کرتے ہیں, خود بھی اپنے نئے اٹیکس کو بناتے ہیں اور پھر لانچ کرتے ہیں. موسٹلی جو ماسٹرز ہوتے ہیں انہیں اسٹیٹ اسپانسرڈ یا بڑی آرگنائزیشن ہائر کرتی ہیں فار ڈفرینٹ پرپزز. اور آج کل مطلب یہ چیز بہت ایک کامن ہے, ڈارک ویب جسے ہم کہتے ہیں, وہاں پر یہ اویلیبل ہوتے ہیں. یو کین پے دیم اور یو کین آسک دیم ٹو ڈو اینی سارٹ آف ایکٹیویٹی اگینسٹ یور اینیمیز, آپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. تو یہاں پر ہمیں ایک آئیڈیا مل گیا کہ انٹروژن ہوتے کس قسم کے ہوتے ہیں. یہاں پر یہ بتایا گیا کہ جو لسٹ آف ایگزامپل ہے کہ انٹروژن میں کیا کر سکتے ہیں یا وہ کیا چیزیں ہوتی ہیں. سب سے پہلے ہے جی ریموٹ پرفارمنگ اے ریموٹ روٹ کمپرومائز, روٹ آف این ای میل سرور. ای میل سرور پہ تمام آپ کی انفارمیشن آتی ہے جاتی ہے, اور آپ کو پتہ ہے آپ نے سی این میں دیکھا تھا کہ آپ جب بھی ای میل میں اپنا اکاؤنٹ اوپن کرتے ہیں تو آپ کے پاس ایک اسپیس لوکیٹ ہو جاتی ہے, اور اس اسپیس سے ہی آپ سے باقی لوگ کمیونیکیٹ کرتے ہیں, اور اسپیس سے ہی باقی آپ باقیوں سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں. تو روٹ ایکسس کیا ہوتی ہے, آپ کو ایک ٹرم پتہ ہے, روٹ ہم لینکس سرور پہ ایڈمنسٹریشن کو کہتے ہیں یا ایڈمنسٹریٹر کو کہتے ہیں. تو اس کا ریموٹلی ایکسس حاصل کرنا, ڈی فیسنگ آف دا ویب سرور, آپ کے ویب پیجز پر کوئی ایسی انفارمیشن ڈال دینا جو آپ کی آرگنائزیشن کے لیے نقصان دہ ہو. کاپنگ ڈیٹا بیس کنٹیننگ کریڈٹ کارڈ نمبرز. انفارچونیٹلی ہماری بیکاز ہم آن لائن پہ گئے تو ہمارے پاس مختلف قسم کی لیب میں ہم ٹیکنیکس بتاتے ہیں کہ کیسے آپ اپنے ڈیٹا بیس کو باقی ڈیٹا بیس کو ریموٹلی کاپی کر سکتے ہیں. تو یہ خاص قسم کا ڈیٹا بیس جہاں پر کریڈٹ کارڈ کی انفارمیشن ہوتی ہے, وہاں سے یہ وہ اس ڈیٹا بیس کو اسٹیبل کو کاپی کرنا. ان اٹیکس کو بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ پھر اپنے سسٹم کو تیار رکھیں کہ اگر ایسے اٹیکس ہوتے ہیں تو اس سے آپ نے کیسے بچنا ہے. پھر آ جاتا ہے ویونگ آف سینسیٹیو انفارمیشن, پے رول ریکارڈس, میڈیکل انفارمیشن وداؤٹ آتھرائزیشن. یہ آ جاتا ہے رننگ آف پیکٹ سنیفر آن اے ورک اسٹیشن ٹو کیپچر یوزر نیم اینڈ پاسورڈ. سنیفر جو ایک ٹول ہوتا ہے, ایک ٹول بھی ہوتا ہے, آپ خود بھی اپنا سنیفر کا کوڈ لکھ سکتے ہیں.
آپ جب ایک لوکل ایریا نیٹورک پہ بیٹھے ہوتے ہیں نا تو آپ کا جو ڈیٹا ہوتا ہے وہ سارا نا ڈیٹا ٹریول کرتا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, میں یہاں پر فیس بک اوپن کر کے بیٹھ رہا ہوں, میں لاگ ان پاسورڈ کر رہا ہوں تو وہ ڈیٹا بھی جا رہا ہے, میں اپنا کریڈٹ کارڈ استعمال کر رہا ہوں تو وہ ڈیٹا بھی جا رہا ہے. تو ہوتا یہ ہے کہ جو کچھ لوگ ہوتے ہیں ان سائڈ دا آرگنائزیشن, وہ کیا کرتے ہیں, وہ تمام ڈیٹا کلیکٹ کرتے رہتے ہیں. لیٹر آن دین دے انالائز ڈیٹا, اور پھر اس میں سے وہ پاسورڈس, لاگ انس, کریڈٹ کارڈ نمبر اور یہ سینسٹیو انفارمیشن نکالتے ہیں. تو یہ بھی انٹروژن ڈیٹیکشن کرتے ہیں, لیکن دے آر اناتھورائزڈ یوزنگ اے پرمیشن ایرر آف این autonomous فائل ٹرانسفر سرور. ٹھیک ہے, فائل ٹرانسفر پروٹوکال سرور FTP ٹو ڈسٹریبیوٹ پائریٹڈ سافٹ ویئر اینڈ میوزک فائلس. ہمارے پاس فائل ٹرانسفر جو پروٹوکال ہوتا ہے یہ ایک ایسا سرور ہوتا ہے جس کے ذریعے آپ ڈیٹا کو شیئر کر سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا, تو اس پہ پائریٹڈ سافٹ ویئر اور میوزک فائلس کو شیئر کرنا, ڈائلنگ انٹو انسیکیورڈ موڈیم اینڈ گیننگ انٹرنل نیٹورک ایکسیس. ہوتا یہ تھا کہ پہلے جو ہوتا تھا نا, یہ میں آپ کو 90s یا ارلی 2000s کی بات بتا رہا ہوں, کہ آپ کے پاس DSL نہیں ہوتا تھا. تو ہوتا یہ تھا کہ آپ کے پاس ایک ڈائل اپ موڈیم ہوتا تھا جو آپ کا فون نمبر جس پہ ڈائلنگ ہوتی تھی, اور اس فون نمبر سے آپ انٹرنیٹ کی سروسز حاصل کرتے تھے. موسٹلی لوگ یہ بھی کرتے تھے کہ کسی اور کے ڈائل اپ موڈیم سے ایکسیس کر لیتے تھے کہ تاکہ ان کو پے نہ کرنا پڑے. لیکن خیر اب تو یہ چیز آبسولیٹ ہو گئی ہے, لیکن جسٹ فار دا سیک آف انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کی گئی. پوزنگ ایز این ایگزیکٹو, کالنگ دا ہیلپ ڈیسک, ریسیٹنگ آف ای میل پاسورڈ, لرننگ دا نیو پاسورڈ. مختلف لوگ کیا کرتے ہیں, ایگزیکٹوز بن کے اپنے ای میل کے پاسورڈس کو ریسیٹ بھی کر لیتے ہیں اور نئے پاسورڈ کو اپنے مطابق رکھ لیتے ہیں, اور وہ ہیک ہو جاتا ہے ان کا کام. یوزنگ این انٹینڈڈ لاگ ان ورک اسٹیشن وداؤٹ پرمیشن, جو آپ کے لاگز ہوتے ہیں کہ کون کون سی چیزیں کی جا رہی ہیں اس کے بارے میں بھی بتایا جاتا ہے. اب ہمارے پاس یہاں پر بیہیویئر کے بارے میں بتایا گیا ہے, کیونکہ جب تک ہمیں کسی انٹروڈر کا بیہیویئر نہیں پتہ چلے گا تو اٹ از ویری ڈیفیکلٹ ٹو فائنڈ آؤٹ کہ ویدر دیٹ پرسن اور دیٹ سافٹ ویئر از انٹروڈر اور ناٹ. ٹھیک ہے, the techniques and behavior pattern of intruder are constantly shifting. مختلف لوگ ہیں, ہیومنس کرتے ہیں تو ہیومنز انپریڈکٹیبل, ان کے پیٹرنس علیحدہ ہوتے ہیں. ٹو ایکسپلائٹ نیولی ڈسکورڈ ویکنیسز اینڈ ٹو ایویڈ ڈیٹیکشن اینڈ کاؤنٹر میجرس. ٹھیک ہے, لیکن ہمیں بیہیویئر کو جاننا بہت ضروری ہے تاکہ ہم اپنے سسٹم کی ویکنیسز کو کر سکیں اور ہم کاؤنٹر میجر لے سکیں, یعنی ہم ان کے اگینسٹ کوئی ڈیفینس کریٹ کر سکیں. However, intruders typically use steps from common attack methodology. اچھا, یہ کامن اٹیک میتھڈالوجی ہے جس کو وہ فالو کرتے ہیں. ٹارگیٹ ایکوزیشن اینڈ انفارمیشن گیدرنگ. سب سے پہلے جو جب بھی ایک ہیکر ہوگا یا ایک انٹروڈر ہوگا, سب سے پہلے وہ ایک سسٹم کو ٹارگیٹ کرے گا یا ایک نیٹ ورک کو ٹارگیٹ کرے گا اور اس کے مطابق اس کی انفارمیشن گیدر کرے گا. پھر انیشیل ایکسیس لیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, انیشیل ایکسیس مینس کہ وہ نیٹ ورک میں یا سسٹم میں داخل ہونے کی کوشش کی جاتی ہے. پھر آپ کے پاس آ جاتا ہے پریویلیج ایکسکیلیشن, رائٹس لینے کی کوشش کی جاتی ہے, کیونکہ آپ کے پاس اپنے سسٹم میں نیٹ ورک ایڈمنسٹریشن میں دیکھا تھا آپ نے ہر چیز کو پروٹیکٹ کیا ہوتا ہے, اس کی کیا ہوتا ہے, ہر یوزر کو ایک خاص قسم کے رائٹس دیے ہوتے ہیں. انفارمیشن گیدرنگ کی جاتی ہے اور پھر سسٹم کو ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے. پھر سسٹم کو ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے. فار ایگزامپل جیسے ہمارے پاس ایک پینیٹریشن ٹیسٹنگ ایک ٹیکنیک ہوتی ہے جس میں ہم کیا کرتے ہیں, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے کون کون سے پورٹس اوپن ہیں, ہمارا کون کون سا سافٹ ویئر, ہمارا آپریٹنگ سسٹم کون سے چل رہا ہے, ہمارا ڈیٹا بیس کون سا چل رہا ہے. تو وہ ہمارے پاس انفارمیشن آ جاتی ہے, اور پھر انفارمیشن جب مل جاتی ہے تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے ونڈوز 2000 فار ایگزامپل ونڈوز 10 میں ہمارے پاس یہ ویکنیس ہے, ہمارے پاس لیٹ سی ڈیٹا بیس ہم 2010 یوز کر رہے ہیں تو اس میں یہ مسئلہ ہے, وہ کی جاتی ہے. جب یہ ہو جاتا ہے پھر ہم ایکسیس مینٹین کرتے ہیں, اور پھر ایکسیس ہمیں حاصل ہو جاتی ہے تو پھر ہم مختلف قسم کی چیزوں کو ٹریک کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ہمیں کہاں سے انفارمیشن مل سکتی ہے. ٹھیک ہے, پھر ہمارے پاس انٹروژن ڈیٹیکشن کی مختلف قسم کی ڈیفینیشن ہے جو ہمیں اس کو دیکھنا ہے, اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کون کون سے انٹروژن ڈیٹیکشن سسٹم کے کیا آتے ہیں, کمپوننٹس آتے ہیں. انٹروژن ڈیٹیکشن سسٹم ہمارے پاس ایک کلیکشن آف ٹولز اینڈ ٹیکنیکس ہیں جس کی مدد سے ہم کیا کرتے ہیں کہ اگر ہمارے سسٹم میں کوئی ان آتھورائز شخص داخل ہو گیا ہے تو اس ان آتھورائز شخص کو ہم کیا کریں, ہم یا اس سافٹ ویئر کو ہم کیا کریں, ڈیٹیکٹ کریں. اور ڈیٹیکٹ کرنے کے بعد پھر ہم کیا کریں, ہم کچھ ڈیفینسو پالیسیز بھی ہم اپلائی کریں. اور جب ہم ڈیفینسو پالیسیز اپلائی کریں ان دیٹ وے ہم اپنے ریسورسز کو سیو کر سکیں, جو ہمارے ڈیٹا ہے, ہماری کریڈینشیلز ہیں ان کو سیو کر سکیں, پلس ہم اس جو انٹروڈر ہے اسے ہم ٹریک بھی کر سکیں. ٹھیک ہے, موسٹ آف دا ٹائمز یہ ہمارے پاس جو میکینزم ہوتا ہے یہ سکسیزفل ہوتا ہے, لیکن سم ٹائمز ہمارے پاس جیسے ماسٹرز ہوتے ہیں, جیسے بھی ہم نے کیٹیگریز پڑھی تو دے آر سو مچ کیپیبل کہ ہماری جو سیکیورٹی ہوتی ہے ان کے لیے ناکافی ہوتی ہے. تو ہمارے پاس پہلی ڈیفینیشن ہے سیکیورٹی انٹروژن ہوتی کہ سیکیورٹی ایونٹ, ٹھیک ہے, اور کمبینیشن آف ملٹیپل سیکیورٹی ایونٹ that constitute a security incident in which intruder gains or attempt to gain
access to a system without having authorization to do. تو سیکیورٹی انٹروژن یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کے پاس ایک ایونٹ یا ملٹیپل ایونٹ سیکیورٹی اکر ہوتے ہیں اور ہماری وہاں پر سیکیورٹی جو ہوتی ہے ایکسپلائٹ ہوتی ہے، جس میں ہمارے پاس انٹروڈر جو ہوتا ہے ہمارے سسٹم کی ایکسیس گین کرنے کی کوشش کرتا ہے یا اس نے گین کر لی ہوتی ہے، اور ان آتھورائزڈ وے میں. انٹروژن ڈیٹیکشن کیا ہوتی ہے؟ A security service that monitors and analyzes systems events for the purpose of finding, providing real-time and near real-time warning of attempts to access the resources of an unauthorized person. تو ہمارے پاس انٹروژن ڈیٹیکشن کیا ہوتی ہے؟ ہمارے پاس وہ سروسز ہوتی ہیں جو ہمارے سسٹم کو مانیٹر کرتی ہوتی ہیں، انالائز کرتی ہوتی ہیں، اور جیسے ہی انٹروژن ہوتی ہے تو ریئل ٹائم مینر میں یا قریب ریئل ٹائم مینر میں ہمیں الارم دیتی ہے، ہم کیا کر سکیں پھر اپنی سسٹم کی سروسز کو بہتر کر سکیں اور ہم ان کو روک سکیں. اچھا، اب ہمارے پاس 3 لاجیکل کمپوننٹس ہوتے ہیں. 3 لاجیکل کمپوننٹس کو ہم ون بائی ون ڈسکس کرتے ہیں. سب سے پہلے ہمارے پاس سینسرز آ جاتے ہیں. سینسر جیسے نام سے پتہ چل رہا ہے کہ وہ ڈیٹا کو کلیکٹ کریں گے، وہ مختلف چیزوں کو سینس کریں گے. یہ ہمارے یہ ہمارے سسٹم کا حصہ ہوتے ہیں اور یہ ہمیں ایویڈنس پرووائڈ کرتے ہیں کہ انٹروژن ڈیٹیکٹ ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ انفارمیشن جو ہوتی ہے پھر فردر ہم انالائزر کو دیتے ہیں. انالائزر ہمارے پاس مختلف قسم کی ٹیکنیکس ہوتی ہیں وچ آر رسپانسبل کہ وہ انالائز کریں، وہ ڈٹرمن کریں کہ واقعی ہی ہمارے پاس انٹروژن کیا ہو گئی ہے، ڈیٹیکٹ ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، ہمارے پاس انالائزر ہمیں گائیڈ لائن بھی پرووائڈ کر سکتا ہے، لیول آف انٹروژن بھی بتا سکتا ہے، جو ریسورسز کو ایکسیس کیا جا رہا ہے اس کو بھی بتا سکتا ہے. تو یہ ہوتا ہے. سینسرز کا ڈیٹا جو ہوتے ہیں ہم اپنے ڈیٹا بیس میں بھی رکھ سکتے ہیں کہ تاکہ ہم اسے مختلف پرپزز کے لیے ایز اے ہسٹوریکل ایونٹس کے طور پہ بھی پھر اس کو استعمال کریں. یوزر انٹرفیس ہوتا ہے، یہ وہ جگہ ہوتی ہے جہاں سے ہمارے پاس آئی ڈی ایس انٹریکٹ کرتا ہے، جہاں پر ہمارے پاس تمام وارننگز آتی ہیں، ہمارے پاس تمام ایڈوائزز آتی ہیں، تمام چیزیں آتی ہیں جہاں پر یوزر انٹریکٹ کر سکتے ہیں، اور جہاں سے پھر یوزر نے اپنا ڈیفینس کا سسٹم بھی لانچ کرنا ہوتا ہے وہ وہاں آتے ہیں. ہمارے پاس آئی ڈی ایس 2 ٹائپس کے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، بلکہ ہوتے ہیں 3 ٹائپس کے، لیکن 2 مین ٹائپس ہیں. ایک ہوسٹ بیسڈ یہ آئی ڈی ایس ہوتا ہے. آئی ڈی ایس مینس انٹروژن ڈیٹیکشن سسٹم. ہوسٹ بیسڈ آئی ڈی ایس جو ہوتا ہے وہ آپ کے پاس ایک سنگل کمپیوٹر میں انسٹال ہوتا ہے اور آپ تھرو سنگل سسٹم ہی آپ تمام چیزوں کو ڈیٹیکٹ کرتے ہیں اور پھر اس کے ڈیفینسو میجر لانچ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں پر لکھا ہوا ہے سنگل ہوسٹ مانیٹر دا کریکٹرسٹک آف اے سنگل ہوسٹ اینڈ ایونٹ اکرنگ within that host such as the process identifier and systems call they make for evidence of suspicious activities. یہ آپ کو بڑا کلیئر ہے. نیٹ ورک بیس جیسے نام ظاہر ہو رہا ہے کہ ہمارے پاس پورے نیٹ ورک کو انالائز کیا جاتا ہے اور اس نیٹ ورک کی پھر ہم کیا کرتے ہیں، انالیسس کرتے ہیں. ان سم مینر ہمارے پاس ہائبریڈ یا ڈسٹریبیوٹیڈ بھی ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کچھ ایکٹیویٹیز اوور دا سسٹم ہوتی ہیں اور کچھ ایکٹیویٹیز ہمارے پاس اوور دا نیٹ ورک ہوتی ہیں. ہائبریڈ ماڈل بہترین طریقے سے کام کرتا ہے کیونکہ ہمارے پاس جہاں پر جس چیز کی ضرورت ہے وہاں پر اس چیز کو اپلائی کیا جاتا ہے. ہم نے ہوسٹ پر کس قسم کی ایکٹیویٹیز کو مانیٹر کرنا ہے، ہم نے نیٹ ورک پر کس قسم کی ایکٹیویٹیز کو مانیٹر کرنا ہے، یہ ہمارے پاس ڈسٹریبیوٹیڈ یا ہائبریڈ ہمارے پاس آئی ڈی ایس میں ہوتا ہے. دین ہمارے پاس انالیسس اپروچز ہوتی ہیں کہ ہم کس طرح ہم ایک سسٹم کو یا ایک نیٹ ورک کو انالائز کر سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک انٹروژن ڈیٹیکشن ہوگی. سب سے پہلے آپ کے پاس آ جاتا ہے انوملی ڈیٹیکشن. انوملی ہم کہتے ہیں کہ جہاں پر ہمارے پاس اب نارملٹی آئے. انوملی ڈیٹیکشن میں ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ کچھ ایکٹیویٹیز ایسے ہوتی ہیں جو ہمارے پاس نہیں ہونی چاہیے لیکن اگر وہ ہو رہی ہیں. فار ایگزامپل آپ کے پاس ایک یہاں پر ایگزامپل بڑی اچھی دی ہوئی، میں اسی کو کوٹ کر رہا ہوں. آپ نے دیکھا تھا کہ آپ جب سسٹم نیٹ ورک ایڈمنسٹریشن کی بات کرتے تھے تو وہاں پر آپ لاگ ان آرس ڈیفائن کر لیتے تھے. فار ایگزامپل فرحان ایک یوزر ہے اور اس کی لاگ ان آر فرام 9 AM to 4 یا 5 PM ہے. ٹھیک ہو، 9 to 5 PM ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اب اگر فرحان لاگ ان ہوتے ہیں رات کے 11 بجے اپنے سسٹم میں، ٹھیک ہے، سو اٹ از این انوملی ڈیٹیکشن. تو اس کو آپ نے دیکھنا ہے اور اس کو آپ نے ان چیزوں کو کلیئر کرنا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. تو یہ اس طرح آپ کے پاس انالائزر کے پاس چیزیں آتی ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. یہ آ گئی. پھر آپ کے پاس کچھ سگنیچر ہوتے ہیں یا ہیورسٹک ڈیٹیکشن ہوتی ہے. سگنیچر یا ہیورسٹک ڈیٹیکشن یہ میکینزم ہوتے ہیں جس میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، کچھ خاص پیٹرنز ہوتے ہیں اور یہ پیٹرنز ہم نے اسٹور کیے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، فار ایگزامپل کچھ ایسے ریسورسز کو ایکسیس کرنا جو الاؤڈ نہیں ہے، کچھ ایسے یوزرز جو ان کو ایکسیس کر رہے ہیں، یا ہمارے پاس ملٹیپل چیکس ہوتے ہیں. جیسے اسپیسیفکلی آپ نے موویز میں دیکھا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ریسورسز کو ایکسیس کرنے کے ملٹیپل چیکس ہوتے ہیں. ان چیزوں کو استعمال کر کے اگر استعمال کیا جائے اور وہ چیزیں استعمال نہیں ہونی چاہیے تو وہ آپ کے پاس کیا ہوتے ہیں، سگنیچر یا ہیورسٹک بیسڈ ڈیٹیکشن ہوتے ہیں. ٹھیک ہے.
अच्छा, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जी हमारे पास एनोमली डिटेक्शन होती कैसी है, ठीक है? एनोमली डिटेक्शन तो आपको समझ आ गई है कि हमारे पास सेंसर्स जो होते हैं वो डेटा कलेक्ट करते होते हैं और कोई भी हमारे पास सिस्टम में एबनॉर्मैलिटी आती है तो वो मॉनिटर होती है, फिर एनालाइज़र के पास दी जाती है और फिर आगे भेज दी जाती है, ठीक हो गया? अच्छा, एनोमली डिटेक्शन के हमारे पास जो फर्स्ट तरीका है वो स्टैटिस्टिक एनालिसिस है। स्टैटिस्टिकल मीन्स के फॉर एग्ज़ाम्पल एक शख्स है वो अपने उसके काम करने का एक पैटर्न होगा, ठीक है? फॉर एग्जांपल मैं अपने ऑफिस के सिस्टम में बैठता हूँ, मैं सुबह उठ के सबसे पहले न्यूज़पेपर देखता हूँ, फिर मैं अपना एक ख़ास किस्म का फ़ोल्डर है, अब मैं अपनी फ़रहान अपनी बात कर रहा हूँ, फिर एक ख़ास किस्म का फ़ोल्डर है जिसे मैं ओपन करता हूँ, आज के जो लेक्चर्स होते हैं उनको ओपन करके देखता हूँ क्या पढ़ाना है, फिर ड्यूरिंग द लेक्चर मैं कौन-कौन से रिसोर्सेज़ को यूज़ुअली एक्सेस करता हूँ, तो मेरी एक स्टैटिस्टिकली मेरा एक ग्राफ बनता जाएगा, ठीक है? और अगर फ़रहान की जगह कोई और शख्स मेरे अकाउंट को यूज़ कर रहा है, तो वो ये पैटर्न फ़ॉलो नहीं करेगा। डेफ़िनेटली वहाँ पर आपके पास कोई ना कोई डेविएशन आएगी। तो ये एक हमारे पास क्या आ गया, एक स्टैटिस्टिकल मॉडल था जो बना था, लेकिन वो उससे डेविएट होने लगा तो वहाँ पर हमारे पास एक एनोमली डिटेक्ट हुई, यानी मोस्ट प्रोबेबली ये हमारे पास क्या है, ये फरहान नहीं है, कोई और शख्स है जो एज़ अ फरहान मैस्कुरेट हुआ हुआ है, ठीक है। सिमिलरली नॉलेज बेस्ड होता है जहाँ पर हमारे पास एक्सपर्ट नॉलेज दी जाती है, ऑलरेडी हमारे सिस्टम में फीडबैक होती है। उसमें ये होता है कि इंस्टेड कि हम एनालाइज़र को हम वेट करें, हमारे पास कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं और वो रूल्स हमने बताए होते हैं। और वो उन रूल्स से जब डेविएशन आने लगती है कि सिस्टम के यूजेज पर या नेटवर्क की फ्लो में, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बताऊं कि जी हमारे पास नॉलेज बेस ने कहा है कि जी हमारे पास एक टाइम में एक मिनट में फॉर एग्जांपल 1000 रिक्वेस्ट जा सकती हैं हमारे सर्वर पर, और अगर 1000 से जैसे ही ज़्यादा एक्सीड होने लगे, एक सेकंड में इतनी ज़्यादा एक्सीड हो तो इट माइट बी अ डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। तो ये नॉलेज बेस है। फिर हमारे पास मशीन लर्निंग आती है। मशीन लर्निंग आप लोगों ने तो एंटरप्राइज सिस्टम पढ़ा है और हमने कहा था कि जिस हम बिजनेस इंटेलिजेंस की बात कर रहे थे तो हमारे पास जो मशीन है वो खुद इतनी इंटेलिजेंट हो जाए कि वो विद द पैसेज ऑफ टाइम उसे ये नॉलेज प्रोवाइड की जाए, और इंस्टेड के ये अलार्म्स ह्यूमन को मिले, मशीन जो है हमारे कंप्यूटर्स खुद देखें जी कि ये कोई इंट्रूजन डिटेक्शन तो नहीं हो रहा। तो हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म की मशीन लर्निंग टेक्निक्स होती हैं और वो टेक्निक्स होती हैं खुद सिस्टम को मॉनिटर करती होती हैं और उनमें इंटेलिजेंस डाली जाती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ताकि वो इन सिस्टम्स को मॉनिटर कर सके और एनॉमली को डिटेक्ट कर सकें। फिर हमारे पास सिग्नेचर या ह्यूरिस्टिक बेस्ड अप्रोचेज़ हैं, उनको हम देखते हैं। Signature and heuristic based techniques detect intrusion by observing an event in the system and applying either set of signature pattern to the data or set of rules that characterize the data leading to a decision। यहाँ पर हमारे पास वो पैटर्न्स होते हैं, वो और उन पैटर्न्स के हर पैटर्न के अगेंस्ट हमने सेट ऑफ रूल्स दिए होते हैं। सिग्नेचर का क्या मतलब होता है? सिग्नेचर का ये मतलब होता है द थिंग विच क्लियरली आइडेंटिफाइज या डिफाइंस इटसेल्फ, ठीक है? तो उसे हम सिग्नेचर कहते हैं। सिग्नेचर अप्रोचेस मैच अ लार्ज कलेक्शन ऑफ नोन पैटर्न्स, ठीक है? ऑफ मलेशियस डेटा अगेंस्ट डेटा स्टोर्ड इन अ सिस्टम एंड ट्रांसलेट ओवर टू द नेटवर्क, ठीक है? ये वही बात की जा रही है जो हम बात कर रहे थे कि जी ये ऑलरेडी डिफाइन होते हैं और इनके अगेंस्ट ऑलरेडी रूल्स डिफाइन होते हैं, और फिर जैसे ही हमारे पास वो आइडेंटिफिकेशंस होती हैं तो उस किस्म के रूल्स जो होते हैं हमारे सिस्टम पर, या उस किस्म की जो अप्रोच होती है वो हमारे पास सिस्टम में होती है। वन ऑफ द अप्रोच इज रूल बेस्ड ह्यूरिस्टिक आइडेंटिफिकेशन इन्वॉल्व द यूज ऑफ रूल्स फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नोन पेनिट्रेशन एंड पेनिट्रेशन दैट वुड एक्सप्लॉइट नोन वीकनेस। तो ये चीज़ें जो हमारे पास सारी चीज़ें प्रीवियसली नोन होती हैं, हमने सिग्नेचर्स डिफाइन किए होते हैं, उस पे हमारे हमने सेट ऑफ रूल्स बनाए होते हैं जस्ट लाइक अ फायरवॉल, और जब वो नोन पैटर्न्स हमारे पास आने लगते हैं तो हम वो तमाम रूल्स जो होते हैं, वो डिफेंसिव स्ट्रेटजीज जो होती हैं वो हम अप्लाई करना शुरू कर देते हैं। मकसद ये होता है कि हमारे पास जो डाटा है वो हमारे पास जो हमारे पास सिस्टम की वीकनेसेस हैं वो हमारे पास जो हमारा हैकर है या इंट्रूडर है वो उसको एक्सप्लॉइट ना कर सके। तो सबसे पहले हमारे पास जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं उसको हम सिक्योर करते हैं और फिर हम फर्दर आगे बढ़ते जाते हैं, ठीक है? ठीक है, ये होस्ट बेस्ड इंट्रूजन डिटेक्शन में हम पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं कि जो हमारे पास सिंगल लेवल पर, यानी एक सिस्टम पर जब हम अपनी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड होस्ट बेस्ड इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम। ठीक हो गया जी। अब हमारे पास डेटा सोर्सेज आ जाते हैं कि डेटा हम कहाँ कहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं, और ठीक है, ये होस्ट बेस्ड इंट्रूजन डिटेक्शन की बात की जा रही है। ठीक हो गया जी। द होस्ट बेस्ड इंट्रूजन डिटेक्शन मॉनिटर्स द एक्टिविटी ऑफ अ सिस्टम इन अ वेराइटी ऑफ वेड टू डिटेक्ट सस्पिशियस, मतलब सस्पिशियस कौन सी होती हैं, जो मशकूक बिहेवियर होते हैं। इन सम केसेस intrusion detection system can halt an attack before any damage is done, but its main purpose is to detect the intrusion, log suspicious events and send alerts। ठीक है,
کوشش تو کی جاتی ہے کہ جی اس سسٹم کو لاک کر دیا جائے اور کیونکہ فردر اٹیک نہ ہو سکے، لیکن اس میں مین پرپس یہ ہوتا ہے کہ انٹروژن کو بھی ڈیٹیکٹ کیا جائے. The primary benefit of a host intrusion detection system is that it can attack both the internal and external intrusion, something that is not possible either with network based and firewall. کیونکہ ہوسٹ بیس جو ہوتا ہے وہ مور انٹیلیجنٹ ہوتا ہے کیونکہ وہ سسٹم ہی کرتا ہوتا ہے، تو اس کے لیے یہ آسان ہوتا ہے. ایز وی ڈسکس ان دا پریویس سیکشن، ہوسٹ بیس ideas can use either anomaly or signature or heuristic based approach to detect the unauthorized behavior. We can now review common data sources and sensors used in host based. تو ہمیں یہاں پہ ڈیٹا سینسرز کی ہم بات کرتے ہیں. ڈیٹا سسٹم کال ٹریسز a record that the sequence of systems called by processes on a system is widely acknowledged as the preferred data source for کیا آپ کے پاس HIDS. ٹھیک ہے، since the pioneering work of the forest. ٹھیک ہے، اس کو میں یہ ریفرنس دیا ہوا ہے. تو ہمارے پاس جو مختلف قسم کے پروسیسز ہوتے ہیں. اب پروسیسز کیا ہوتے ہیں؟ پروسیس ہمارے پاس مختلف قسم کے پروگرام جو ہمارے پاس سسٹم میں رن ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ نے آپریٹنگ سسٹم میں دیکھا تھا، جب آپ کے پاس پروسیسز رن ہوتے ہیں تو دے کال فار ڈفرینٹ ریسورسز. آپ کے جو سسٹم کے ریسورسز ہوتے ہیں ان کو ایکسیس کرنے کے لیے وہ ریسورسز مانگتے ہیں. ٹھیک ہے، اب یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو آپ کے پاس ریسورسز مانگے جا رہے ہیں وہ کس قسم کے ریسورسز مانگے جا رہے ہیں. اگر وہ سسٹم کے کچھ ایسے ریسورسز مانگے جا رہے ہیں جن کو وہ الاؤڈ نہیں ہے، جیسے آپ کو یاد ہوگا جب آپ لینکس کرتے تھے اس میں مینڈیٹری 2 یوزرز بنتے تھے، ایک روٹ یوزر بنتا تھا اور ایک آپ جو خود یوزر بناتے تھے. اگر آپ کچھ ایسے ریسورسز کی سسٹم کالز کر رہے ہیں، آپ کی DLL فائلز کچھ ایسی ایکسٹینسو یوز ہو رہی ہیں، تو دس مینس کہ آپ کے پاس انٹروژن ڈیٹیکشن ہو رہا ہے. کیونکہ جو انٹروژن کا کام ہی یہی ہوتا ہے کہ وہ کیا کرے، ان ریسورسز کو حاصل کر کے آپ کا ڈیٹا یا انفارمیشن یا کریڈینشلس کو چوری کریں. پھر آپ کے پاس آڈر لاگ ریکارڈز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کے پاس جو ماڈرن جتنے بھی آپ کے پاس آپریٹنگ سسٹم ہیں ان کے جتنے بھی سافٹ ویئرز ہوتے ہیں، وہ کوئی بھی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں، جو یوزر ان سے ایکٹیویٹیز کرواتے ہیں، وہ تمام چیزوں کو اپنی ایک لاگ فائل میں مینٹین کرتے جاتے ہیں. تو لاگ فائل کا جو ہوتا ہے، سملرلی نیٹ ورک میں اوور دا سرور یہ تمام آپ کے لاگس مینٹین ہوتے ہیں. ایون آپ نے سرورس پہ دیکھا تھا کہ لاگ، تو ان کو ہم اینالائز کر کے ہم فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں کہ there is some suspicious activity. پھر ہمارے پاس آ جاتا ہے فائل انٹیگریٹی چیکسم. چیکسم آپ کو پتہ ہے کیا ہوتا ہے کہ جب آپ اپنی کوئی فائل ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ جی یہ فائل کوئی اس میں چینجز تو نہیں ہوئی ہوتی، موسٹلی ہوتا یہ ہے کہ ہم کچھ انٹروژن ڈیٹیکشن کوڈ جو ہوتا ہے ہم اپنی فائلز کے ساتھ اپینڈ کر دیتے ہیں، اور جب وہ یوزر اس فائل کو ڈاؤن لوڈ کر کے پھر اسے ایگزیکیوٹ کرتے ہیں تو وہاں پر وہ آپ کے پاس وہ جو پیچ ہوتا ہے یا وہ اسکرپٹ ہوتا ہے آپ کے سسٹم میں آ جاتا ہے، اور پھر وہ ہمارے پاس مختلف قسم کی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں. لیکن جب ہم چیک سم کے تھرو ہم فائل کو ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد اس کا چیک سم کیلکولیٹ کرتے ہیں، if there is certain sort of malicious software so then it will be detected. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا، پھر ہمارے پاس رجسٹری ایکسیس ہوتی ہے. رجسٹری بیسکلی آپ کے پاس یہ ہوتی ہے کہ کون کون سے آپ کے سافٹ ویئر آپ کے آپریٹنگ سسٹم میں انسٹال ہوئے ہیں، وہ تمام انفارمیشن آپ کے پاس کہاں سے آتی ہے. وہ آپ کے پاس تمام انفارمیشن آپ کے سسٹم کی، آپ کے آپریٹنگ سسٹم کی رجسٹری میں ہوتی ہیں. سم ٹائمز ہم جب اپنی رجسٹری چیک کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جی ایسے سافٹ ویئر میں ہمارے سسٹم میں انسٹال ہوئے ہیں جو ہم نے کبھی انسٹال ہی نہیں کیے. تو ہمارے پاس جو رجسٹری ہے اٹ کین آلسو گیو اس ایویڈنس کہ جی ہمارے پاس کیا ہے، کہیں نہ کہیں ہمارے پاس انٹروژن ڈیٹیکشن کی کوئی سافٹ ویئر ہمارے سسٹم میں داخل تو نہیں ہوئے ہوئے یا انسٹال تو نہیں ہوئے ہوئے. نیکسٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے جی نیٹ ورک بیسڈ انٹروژن ڈیٹیکشن. نیٹ ورک بیسڈ انٹروژن ڈیٹیکشن آپ کو پتہ ہے کہ آل اوور دا نیٹ ورک ہی اسپریڈ ہوا ہوتا ہے، اور پھر ہم اس میں ہم کیا کرتے ہیں، ہمارے پاس سسٹم جو ہوتا ہے وہ آپ کے پاس نیٹ ورک کی ٹریفک، پورے نیٹ ورک کی ٹریفک کو اٹھا کے انالائز کرتا ہے، اور پھر اس انالیسز میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب ہم مانیٹر کرتے ہیں. اچھا جی، یہاں پر ایک بات جو قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ جی ہمارے پاس جب نیٹ ورک کی ٹریفک انالائز کی جاتی ہے تو اٹ ڈزنٹ مین کہ ہمارا جو ڈیٹا اوور دا نیٹ ورک فلو کیا جا رہا ہے اس کو بھی دیکھا جاتا ہے. وہاں پر بھی آپ کے پیٹرن دیکھے جاتے ہیں، وہاں پر بھی آپ کے سگنیچر دیکھے جاتے ہیں، لیکن اس ٹریفک کا میٹا ڈیٹا دیکھا جاتا ہے. ایگزیکٹلی جو آپ کے پاس ڈیٹا ہوتا ہے وہ نہیں دیکھا جاتا. اب ہمارے پاس یہاں پر ٹائپس آف نیٹ ورک سینسرز ہیں جو ہمارے پاس ہوتے ہیں. ہمارے پاس 2 قسم کے سینسرز ہوتے ہیں، ایک تو ہمارے پاس پیسو سینسرز ہوتے ہیں اور ایک ہمارے پاس ایکٹیو سینسرز ہوتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی، یہاں پر آپ کے پاس جو ہے ہم دیکھ لیتے ہیں. Sensors can be deployed in one of the two modes, inline and passive. ٹھیک ہے. An inline sensor is inserted into a network segment so that the traffic that is being monitored must be passed through the sensor. جو آپ کے پاس مشینز ہوتی ہیں، جیسے آپ کے پاس راؤٹرز ہیں، سوئچز ہیں، یا آپ کے پاس گیٹ ویز ہیں، ادھر جو آپ کے پاس سینسرز ہوتے ہیں وہ ان لائن سینسر ہوتے ہیں. One way of achieve an inline sensor is to combine network intrusion detection system sensor logic with another network device such as firewall, LAN switches. یہ ہم نے ڈسکس کر لیا.
दिस अप्रोच हैज़ द एडवांटेज दैट नो एडिशनल सेपरेट हार्डवेयर डिवाइस आर नीडेड। ठीक हो गया, तो ये अगर हम सेंसर्स के साथ लगा देंगे, वी डू नॉट नीड टू हैव अनदर डिवाइस। ठीक हो गया जी। और ये हमारे पास स्टैंड अलोन जो हमारे पास सेंसर होता है वो तमाम डेटा को मॉनिटर करता होता है। ठीक है, और ये डेटा फिर फर्दर एनालाइजर के पास जाता है जहाँ पर वो एनालाइज करें कि इंट्रूजन हुई है या नहीं। मोर कॉमनली आपके पास पैसिव सेंसर्स यूज़ होते हैं। पैसिव सेंसर मॉनिटर अ कॉपी ऑफ नेटवर्क ट्रैफिक, यानी जो कॉपी आपके पास जो आपके पास डेटा ट्रैवल कर रहा है उसकी एक कॉपी आ जाती है जिसको हम एनालाइज करते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपके पास ये डायग्राम जो है ये आपको बता रहा है कि आप सेंसर्स को कहाँ कहाँ प्लेस कर सकते हैं। यहाँ पर आपको 1 2 3 जो मिल रहा है ये आपके पास बेसिकली क्या है, आपके पास डिप्लॉयमेंट की लोकेशंस हैं जहाँ पर आपका डेटा जो है मॉनिटर किया जा रहा है। अच्छा, यहाँ पर सबसे पहले आपके पास आ रहा है जी, आपके पास वेब, मेल और डीएनएस सर्वर्स हैं। ठीक है, इन तमाम सर्वर्स को आपको पता है मुख्तलिफ़ किस्म की सर्विस देते हैं। तो ये किस किस्म की इनसे डेटा ट्रैफिक जा रहा है, कहीं पर हमारे पास डिनायल ऑफ सर्विस अटैक तो नहीं होने वाला, कहीं पर हमारे पास कोई ऐसे डेटा पैकेट्स तो नहीं आ रहे जो हमारे सिस्टम को स्पूफ करते हो, हमारे डेटा को स्निफ करते हो। ठीक है, फिर आपके पास ओवर द इंटरनेट जो डेटा जा रहा है, आफ्टर द फायरवॉल डेटा जा रहा है, उसको भी आप मॉनिटर कर रहे हैं। फिर आपने जो अपने इंटरनल सर्वर्स लगाए हुए हैं, याद होगा आपको मुख्तलिफ़ किस्म की हमारे पास एप्लीकेशंस होती हैं, हमारे पास डेटाबेस सर्वर्स होते हैं, उन पर भी आपके पास सेंसर्स की डिप्लॉयमेंट होती है ताकि पता चले कि किस किस्म का डेटा आ रहा है और किस किस्म की इंफॉर्मेशन फ्लो हो रही है। क्योंकि ये जो सेंसर्स डेटा कलेक्ट करते हैं, ये डेटा फिर फर्दर फीड इन किया जाता है एनालाइजर्स के पास, और एनालाइजर्स फिर इनको मॉनिटर करते हैं, एनालाइज करके फिर बताते हैं कि कोई सस्पिशियस एक्टिविटी है या नहीं। सिमिलरली वर्क स्टेशन के पास भी आपके जो है लगाए जाते हैं सेंसर्स ताकि वो भी डेटा कलेक्ट किया जाए और आपको फिर एनालाइजर को दिया जाए। सो ये आपको एक आइडिया मिल गया कि जी होस्ट बेस्ड में कैसे काम होता है और आपके पास नेटवर्क बेस में सेंसर्स की डिप्लॉयमेंट कैसी होती है। अच्छा, अब एक हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आ रहा है व्हिच इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, दैट कॉन्सेप्ट इज़ कॉल्ड हनी पॉट। हनी पॉट जैसे नाम से ज़ाहिर है, आपको एक बड़ा एक मशहूर कार्टून कैरेक्टर है जिसका नाम है पू पू द बियर। आई गेस बच्चे देखते हैं, अब तो इतना पॉपुलर नहीं है, शुरू में कुछ साल पहले वो बहुत पॉपुलर था। और उसके पास एक हनी पॉट होता है क्योंकि बियर्स जो होते हैं, पू द बियर, ठीक है, वो मोस्टली दे लव हनी, खाते हैं। अच्छा, अब उनकी ये कॉन्सेप्ट उसी से लिया हुआ है कि जो हनी पॉट होता है, शहद का मटका सा या शहद का एक बर्तन, वो जब वो हनी बेयर खाने लगता है तो वो उसको छोड़ता ही नहीं है, वो कोशिश होती है कि वो सारा का सारा खा ले। तो यहाँ पर हनी पॉट का एक जो कॉन्सेप्ट है वो बड़ा एक अट्रैक्टिव सा कॉन्सेप्ट है, जहाँ पर आप एक काइंड ऑफ अट्रैक्शन देते हैं इंट्रूडर को कि वो अट्रैक्ट हो, और उस अट्रैक्शन में जब वो इंट्रूडर चला जाता है तो वो उसमें एंगेज होने लगते हैं। और एंगेज हम क्यों करवाते हैं, हम एंगेज इंटेंशनली कराते हैं ताकि जब तक वो उसमें एंगेज रहे तो हम अपनी डिफेंसिव मेजर्स को भी बरकरार रखें। यानी अगर हमारे पास कोई डिफेंसिव मेजर्स नहीं है, हम उन्हें भी अपने डिफेंस में लेके आ जाएं, और प्लस हम जो इंट्रूडर है उसको भी ट्रेस करें और उसको हम उसको वेरीफाई आइडेंटिफाई करें कि ये है कौन, कहाँ से अटैक लॉन्च हो रहा है, इसका मकासद क्या है, हम उसको भी इंगेज करने की कोशिश करते हैं। बेटे हमारे पास ये ज़ूम सेशन यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है, तो फिर हम दोबारा ज्वाइन करते हैं और फिर हम इस ज़ूम सेशन पे आके इसकी हनी पॉट से ही हम आगे कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।